بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھی، ہمیشہ مشتاق رہتی تھی اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ زیاد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار پر غصے کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ زخمیوں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہے اور کچھ نہیں تو مجاہدین کے تیر ہی پکڑانے میں مدد دیں گے، اور جو بیمار ہوگا اس کو دوا درد کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دیں گی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دے دی۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت عورتوں میں بھی کچھ ایسا ولولہ اور جرات پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور اتنے کام اپنے کرنے کی تجویز کر لیے۔ حنبل کی لڑائی میں سلیم رضی اللہ عنہ باوجود حملہ تھی، عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لیے رہتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کا پیٹ بھی بھونک دوں گی۔ اس سے پہلے احد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوتی تھی، زخمیوں کی دوا درد اور بیماریوں کی خدمت کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشق پر کر لاتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر کر لاتی۔